ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 اگست 2018 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی نئی سیریز کے پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز لندن سے نشر ہوتے ہیں اور پھر 4 ایپیسوڈز قادیان دارالامان سے بھی نشر کیے جاتے ہیں۔ قادیان دارالامان سے جو 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز پیش کی جاتی ہے، آج اس کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس کا پہلا ایپیسوڈ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حسب معمول آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی لائیو ہے اور یہ ایپیسوڈ انٹریکٹیو بھی ہوگا۔ ہم اس پروگرام کو لائیو اور انٹریکٹیو اپنے مشاہدین کے لیے کرتے ہیں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکیں اور ہمارے موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں اس کو آپ ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات بھی حاصل کر سکیں۔ آپ کو اپنے سوالات ہم تک پہنچانے کے لیے ٹیلی فون لائنز کی سہولت موجود ہے جو اس وقت سے آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے جس کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ آج کے ایپیسوڈ میں شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر مشاہدہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کا جو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، آج جو موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اس پوری سیریز کا جو موضوع رہے گا وہ دراصل ہستی باری تعالی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ دہریت کی طرف مائل ہو رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ انسان خدا تعالیٰ کو بھلا بیٹھا ہے بلکہ اس کے وجود کا انکاری ہوتے چلا جا رہا ہے۔ تو اس زمانے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہستی باری تعالیٰ کے تعلق سے کچھ عقلی دلائل اور کچھ نقلی دلائل ہماری جو سیریز ہے اس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو اہم موضوع ہے ہستی باری تعالیٰ کے حوالے سے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں اس وقت تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات آپ کے لیے معروف ہیں اور ہمارے ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج دنیا بڑی تیزی کے ساتھ دہریت کی طرف بڑھ رہی ہے اور انسان کے دماغ میں خدا تعالیٰ کے تعلق سے مختلف سوالات اٹھنے لگ گئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ انسان خدا تعالیٰ کو یکسر بھلا بیٹھا ہے بلکہ کیا خدا تعالیٰ موجود ہے، اس حوالے سے بھی خاص طور پر نوجوانوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دنیا مادیت میں غرق ہو چکی ہے اور بدی اور برائی کے ارتکاب میں ملوث ہو چکی ہے۔ بدی اور برائی کے ارتکاب کے ساتھ ساتھ انسان خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں بڑھا سکتا ہے، لہٰذا انسان آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ کے وجود کو بھلا دیتا ہے اور ایک ایسا مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں یہ سوال اٹھنے لگتا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ موجود ہے؟ اور پھر خدا تعالیٰ کے انکاری ہونے کے نتیجے میں پھر انسان برائی میں بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو آج ہم جب دنیا پر اپنی نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں مختلف فسق و فجور اور فتنہ و فساد کا سما ہمیں نظر آتا ہے۔
اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے وجود کو بلا بیٹھا ہے۔ اگر انسان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا تو انسان نیکی اور راستی کا جو راستہ ہے اس کو اختیار کرتا ہے اور ایک پرسکون اور پرامن زندگی بسر کرتا ہے۔ جب بھی دنیا نے خدا تعالیٰ کے وجود سے انکار کیا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے اپنے فرستادہ کو، انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور ان کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے وجود کا ثبوت خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں پیش کیا ہے۔ دراصل انبیاء کرام کے وجود وہ عظیم الشان دلیل ہے خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کا، اور اس میں سب سے بڑھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا میں آ کر خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق انسان کس طرح پیدا کر سکتا ہے وہ دنیا کو سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے جس طرح کہ ایک والدہ مہربان اپنے بچے کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ موجودہ زمانے میں جب مغربی فلسفہ اور یورپ میں جو سائنس کی ترقی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں انسان دھرم اور مذہب کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا ہے، ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حقیقی خادم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود و مہدی موعود کے طور پر مبعوث فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے دنیا میں آ کر ایک مرتبہ پھر ببانگ دہل یہ اعلان فرمایا کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے، اور اس کے ساتھ انسان کو ایک زندہ تعلق پیدا کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں پھر خدا تعالیٰ انسان کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کو نیکی اور راستی کے راستے پر چلاتا ہے اور مختلف برائیوں سے اس کو بچاتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کو ماننے کے نتیجے میں اور اس کے وجود پر کامل ایمان اور محکم یقین ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف برائیوں سے نجات دیتا ہے۔ تو آج ہم جو دنیا میں مختلف برائی دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان اور آج کل کا جو انسان ہے وہ خدا تعالیٰ کو اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اور جب ہم سائنسی طور پر بھی دیکھتے ہیں تو بہت سی ایسی عقلی دلائل ہیں جن کو مشاہدہ کرتے ہوئے ہم خدا تعالیٰ کے ہستی کا ثبوت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ زمانے میں جہاں سائنس اور فلسفی ترقی کر چکی ہے، وہاں ہر چیز کی بنیاد مشاہدات پر ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی ہستی وراء الورا ہے، اور اس کی ہستی لطیف در لطیف ہے۔ اس کو آنکھوں کے ذریعہ سے تو نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی ہستی کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو وہ بصیرت خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے پھر وہ خدا تعالیٰ کے نشانات کو مشاہدہ کرتے ہیں، اور انبیاء کرام کا ہی وہ وجود ہے جو انسان کو خدا تعالیٰ کے وجود کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جس مقام میں پہنچ کر انسان کہتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ہونا چاہیے، بلکہ خدا تعالیٰ موجود ہے اور اس کے ساتھ میرا ایک زندہ تعلق بھی ہے۔ تو ناظرین، جو تفاصیل میں نے ابھی اپنی اس مختصر سی تمہید میں پیش کی ہے اختصار کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز ہم آج کے ایپیسوڈ میں اس حوالے سے مزید تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور جو سوالات ذہنوں میں اٹھتے ہیں اس کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی گفتگو کے دوران بھی ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں اٹھنے والے سوالات کو حل کرتے ہوئے چلے جائیں۔ اسی طرح ہم اپنے مشاہدین سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی یا آپ کے معاشرے میں اگر آپ خدا تعالیٰ کی ہستی کے تعلق سے کوئی سوال سنتے ہیں تو وہ بھی ہمارے علماء کرام کے پینل میں ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے یا میسیجز کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم آج کا ہمارا یہ جو ایپیسوڈ ہے اس کے ذریعے سے آپ کے سوالات کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہستی باری تعالیٰ کے موضوع پر آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس کا آغاز میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑی تعداد میں لوگ دہریت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کے ذہن میں خدا تعالیٰ کے وجود کے تعلق سے مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ان سوالات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، نہ کوئی جواب دینے والا موجود ہے۔ تو آج جو دنیا دہریت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، تاکہ جب ہمیں وجہ پتہ لگے تو ہم اس کا حل اور اس کے ازالے کے حوالے سے کوشش کر سکیں۔ ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعہ سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا تو اس وقت شیطان یا ابلیس نے اس کا انکار کیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بات کہی
قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ اے اللہ تو نے کیونکہ مجھے گمراہ قرار دیا ہے، اب میں اس کے رد عمل کے طور پر تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان ہمیشہ حائل رہوں گا اور تیرے بندوں کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا، تو اس بات کی مجھے اجازت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو امتحان قرار دیا اور اس کو اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندوں میں سے جو تیری اتباع کرے گا اور تیری باتوں کے پیچھے چلے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، میری ناراضگی اس کے منہ سے آئے گی، اور جو تیری باتوں کو درکنار کر کے صراط سیدھے راستے پہ چلے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہی وہ سلسلہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک شروع ہوا۔ انسانوں کے ذہنوں میں فی صدور الناس، خناس نے ایسی ایسی باتیں ڈالی کہ وہ ان کو اللہ سے دور کرتا رہا۔ اب جو بات آج زیر بحث ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، سینکڑوں ہزاروں اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگان امت محمدیہ میں آتے رہے اور حضور سے پہلے دوسرے مذاہب میں آتے رہے۔ جو اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ سچے اور امین، اور ان کے اوپر کوئی ایسا داغ نہیں تھا کہ انہوں نے زندگی میں کذب بیانی کی ہو، ان سب نے متفقہ طور پہ ایک بات جو کہی وہ یہ کہ اللہ موجود ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ ہر ایک نے آ کے کہا، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ آج کی دنیا، آج کا نوجوان سب سے پہلے بڑے ادب سے یہ عرض ہے کہ 1,24,000 انبیاء، اولیاء، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، کیا ان سب کو جھٹلا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ سارے کے سارے العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، غلط بیانی سے کام لیتے تھے؟ اللہ موجود نہیں ہے، اللہ دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، اس کی عبادت ضروری نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اب سب سے پہلی بات ہم لیتے ہیں کہ یہ دہریت پیدا کیسے ہوتی ہے۔ دہریت، الحاد، ملحد، یہ لفظ وہ ہیں، اس کے معنی اللہ سے دور ہونا، اللہ کا انکار کرنا، اس کو دہریت کہا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کو سب سے زیادہ بڑھاوا اشتراکیت سے یا کمیونزم سے ملا، جنہوں نے یہ کہا نہ اللہ ہے، نہ مذہب ہے، نہ کچھ اور چیز ہے۔ یہ جو فلسفہ دنیا کے سامنے آیا، اس نے نوجوانوں کو زیادہ متاثر کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مادی ترقی، ایک علمی ترقی، ایک سائنسی ترقی، اس نے ایک انسان کو مغرور بنا دیا، گھمنڈی بنا دیا، تکبر اس کے ذہنوں میں پیدا کر دیا کہ ہم نے بہت سی ایجادات کی ہیں، ہم نے بہت سی نئی چیزیں دریافت کی ہیں، فلک میں بھی، زمین میں بھی، ہر میدان میں ہم نے ترقی کی ہے، لیکن یہ انسان بھول گیا کہ یہ جو کچھ ترقیات ہوئیں، جو ایجادات ہوئیں، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوئیں، اس سے باہر نہیں ہوئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ جس کو اللہ تعالیٰ جتنا علم دینا چاہتا ہے اسی کا وہ احاطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی منشا سے ہٹ کر انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آج جو انسان ترقی کر رہا ہے، کیا یہ 100 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال پہلے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دماغ میں نہیں ڈال سکتا تھا؟ ان کی اس طرح رہنمائی نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہوا تھا، اور عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جب اس کی مشیت تھی، ان کو اتنی سمجھ اور عقل دی تاکہ وہ اس کے علم کو، اس کی ایجادات کو دریافت کریں
وہاں تک ان کی رسائی ہو سکے اور دنیا میں اس کے انکشافات کریں۔ یہاں غلطی سے ان لوگوں نے یہ سمجھا یہ ہم اپنے زور بازو سے ہم نے یہ انکشافات کیے، یہ ایجادات کی، اتنا علم میں ترقی کی، اتنی طب میں ترقی کی، اتنی فلکیاتی علم میں ترقی کی، حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا اتنا ان کو علم کے اندر ان کے دماغوں میں ڈالا اور ان کے لیے رستوں کو کھلا۔ دوسری بات، جو ہمارے یہ جتنے لوگ آج نوجوان بددل اور بدظن ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی کچھ وجوہات اور ہیں۔ مثال کے طور پہ جتنی بھی یہ عبادت گاہیں ہیں، مساجد ہیں، مندر ہیں، چرچ ہیں، فلاں ہیں، برسوں یہ لوگ گئے وہاں پر، لیکن وہاں ان کی روحانی تشنگی دور نہیں ہوئی، وہاں ان کو کچھ نہیں ملا، وہاں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ انہوں نے یہ سوچا جب یہاں اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہی نہیں ہوتا، اور الٹا وہاں انہوں نے یہ مذہبی رہنماؤں سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ اعلام کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو گئے، اور وہ یہ سمجھنے لگے جو خدا بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، ہماری مدد ہی نہیں کرتا، اس کی عبادت کر کے فائدہ کیا ہے، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تیسری وجہ اس کی یہ ہوئی کہ جو مذہبی رہنما تھے، جن کا کام تھا ان لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانا، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا، تقرب اللہ کے اسباب پیدا کرنا، وہ خود برکردار ہو گئے۔ اکثریت ان میں سے ایسی ہوئی جس نے کہ لوگوں کو اللہ سے ہی بدظن کر دیا۔ خود ہمارے ہندوستان میں بہت سے مذہبی سادھو ہیں، فلاں ہیں، انہوں نے ایسا کردار پیش کیا، ہر مذہب میں ہے، کسی ایک مذہب کی بات نہیں میں کر رہا، خود مسلمانوں میں ایسے ہیں جن کا ایسا کردار تھا ان علماء کہلانے والوں کا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا شر ہیں، ان کے کردار نے، ان کے اخلاق نے، ان کے تصرف نے لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا اور دہریت کے کنارے پر جا کے ان کو دھکیل دیا۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ کوئی ایسے مذہبی لوگ نہیں تھے جو ان کے شکوک کا ازالہ کر سکتے۔ جب ان کے یہ نوجوان کسی مذہبی رہنما کے پاس جاتے ہیں، وہ اس کو ڈانٹتے ہیں، کیونکہ ان کو خود پتہ نہیں کہ اللہ کا تقرب پیدا کرنے کے لیے ان کو کس طرح ہم اللہ کے قریب کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کا نتیجہ کیا ہوا، جب ان کی تشفی نہیں ہوئی، جب ان کے دلوں میں اٹھنے وسوسوں کا، شکوک کا مذہبی رہنما تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، تو یہ اور مذہب سے دور ہوئے، یہ اور اللہ سے دور ہوئے، اور اللہ سے بدظن ہوتے چلے گئے۔ یہ سارے حالات پچھلی 1-1.5 صدی میں پیدا ہوئے، اور یہاں تک پیدا ہوئے کہ ایک دنیا کا اکثر حصہ وہ مذہب سے بدظن ہوا، اللہ تعالیٰ سے بدظن ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اس نے عصر حاضر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ نے اپنی تصانیف کے ذریعہ، تقاریر کے ذریعہ لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کے قریب کیا۔ 1885 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بولتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور اگر تم نشانات دیکھنا چاہتے ہو، میرے پاس آ کر تم 1 سال یا کچھ عرصہ رہو، میری روحانی تربیت میں رہو، تو میں تم کو اللہ تعالیٰ کے نشانات دکھاؤں گا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے قربت تک لے جاؤں گا، اور تم محسوس کرو گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بولتا ہے۔ چنانچہ ایسے بہت سے واقعات یہاں ہوئے، بہت سے لوگ یہاں آئے، اور انہوں نے حضرت مسیح انسان کی صحبت اختیار کی، اور صحبت اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہوئے، اللہ تعالیٰ کے وہ عبادی الصالحون ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک درد بھری آواز اسی قادیان سے بلند کی، اور حضرت مسیح صاحب نے فرمایا
اللہ تعالیٰ کے بارے میں، خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں حضور نے ان کو فرمایا، کیا ہی بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، بہشت وہشت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، سب سے اعلیٰ چیز وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا۔ یہ ہے فرق۔ کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو یہ کہہ رہا ہو، یہ اعلان کر رہا ہو کہ میں نے دیکھا۔ یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب ہی تھے عصر حاضر میں جنہوں نے ببانگ دوحل یہ اعلان کیا، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا، ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے، اگرچہ جان دینے سے ملے، یہ لال خریدنے کے لائق ہے، اگرچہ کہ تمام وجود کھونے سے ملے۔ اے محروموں جو دور چلے گئے ہو، اے محروموں اس چشمہ کی طرف دوڑو، وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ یہی قادیان ہے جہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آواز دی اور منادی کی کہ آؤ میں تمہیں خدا کے قریب کروں گا۔ آج بھی یہ آواز بلند ہے، 200 سے زائد ممالک میں یہ آواز پہنچی، اور حضرت مسیح موعود اور آپ کے خلفاء کی بدولت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہزاروں لاکھوں اللہ تعالیٰ تک پہنچے اور پہنچ رہے ہیں۔ وہ نوجوان جن کے دلوں میں کچھ شکوک ہیں وہ آئیں، جماعت سے رابطہ کریں، انشاءاللہ سارے شکوک ان کے دور ہو جائیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس سوال کے حوالے سے جوابات پیش کیے ہیں، اور دنیا جو دہریت کی طرف بڑھ رہی ہے، جو وجہ آپ نے بتائی ہے اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ صحیح گائیڈنس ان کو حاصل نہیں ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بلا رہی ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے علم کلام سے، دلائل سے اور اپنے ذاتی تجربے کی مثالات پیش کرتے ہوئے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، اور خدا تعالیٰ کے زندہ نشانات ان کے سامنے پیش کیے ہیں، جس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ اور حضرت اقدس مسیح السلام کے خلفاء لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے طریقے لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ اس وقت کچھ ٹیلی فون کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم باری باری ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عارف الزمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت ہے آپ سب؟ پہلے تو میں آپ سے دعا چاہ رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے سورہ اخلاص کے میں احد اور واحد کا تفصیل چاہیے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ایک بولا، مگر جب قرآن کریم میں بولتا ہے نحنو، وہ پلورل یوز کرتا، اس کا تفصیل بھی مجھے تھوڑا سا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے جواب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید وہ واحد مذہب ہے جو دنیا میں حقیقی توحید اور انتہا درجے کی توحید جو کہ اس مالک حقیقی کے لائق ہے وہ پیش فرماتا ہے۔ چنانچہ باقی مذاہب یہ تو کہتے ہیں بعض ان میں سے کہ خدا ایک ہے، اور بعض تو یہ ایسے ہیں کہ جو مورتی پوجا کرنے کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو واسطہ سمجھتے ہیں، خدا ایک ہے۔ تو ان کا خدا کو ایک ماننے کا جو تصور ہے وہ ایک ماننا بھی ہے ان کا، اور مورتیوں کی پوجا بھی کرنی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں ایک ہے، لیکن قرآن مجید نے بجائے واحد کے احد کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، جس کے متعلق اگر ہمارے ان دوست نے تفسیر صغیر کو پڑھا ہو تو تفسیر صغیر میں جو سورہ اخلاص کا ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہاں اللہ تعالیٰ نے عہد کا لفظ استعمال کیا۔ واحد کے معنی ہوتے ہیں ایک، اور عہد کے معنی اکیلا۔ تو ایک کہنے سے دو کا تصور پھوٹتا ہے، پھر دو سے تین کا پھوٹتا ہے، لیکن جب ہم اکیلا کہتے ہیں کہ فلاں اکیلا ہے تو یہ نہیں کہتے دکیلا تکیلا۔ یہ حضور نے یہ بات اس میں وہاں بیان فرمائی ہے۔ تو گویا کہ یہ ثابت فرمایا ہے کہ عہد کے لفظ سے انتہا درجے کی جو توحید ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے جو دوسرا یہ سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تو ایک ہے، پھر جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا، واحد کا صیغہ بھی استعمال کیا، غائب کا صیغہ بھی استعمال کیا، مخاطب کا صیغہ بھی استعمال کیا، متکلم کا صیغہ بھی استعمال کیا، سارے استعمال کر لیے ہیں۔ ہم انسان جو ہیں اپنے لیے ایک صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی ذات وہ وراء الورا ہے کہ وہ صیغوں کی محتاج نہیں ہے، اس کے لیے سب صیغے ہیں، حاضر بھی ہے، غائب بھی ہے، اور سامنے موجود بھی ہے۔ جو لوگ اس کو دیکھ نہیں پاتے ان کے لیے وہ غائب ہے، اور غائب کا صیغہ استعمال کرتا ہے لا الہ الا ہوا، لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے تو مگر تو، یہاں مخاطب کا صیغہ استعمال، لا الہ الا اللہ، یہاں اللہ کا لفظ خاص استعمال کر لیا۔ تو اس لیے ہر طرح کے صیغے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا، اس لیے کہ وہ غائب بھی ہے بعض لوگوں کے لیے جو اس کو دیکھ نہیں سکتے، بعض لوگوں کے لیے وہ مخاطب بھی ہے، بعضوں کے لیے وہ متکلم بھی ہے اور میں کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے واحد کا صیغہ بھی استعمال کیا اور جمع کا بھی، بالکل درست ہے۔ واحد کا صیغہ، جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ تم لوگوں سے جو میرا تعلق ہے، اس لیے کہ تم ایک مادی چیز ہو اور میں ایک وراء الورا، ایک روحانیت نور علی نور ہوں، ہے جی، میرے سے جو تم لوگوں نے تعلق قائم کرنا اس میں بعض وسائط ہیں، بعض واسطے ہیں، ان کے استعمال کرنے کے نتیجے میں پھر میرے سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ ان وسائط کو استعمال کرتے ہوئے کہتا کہ ہم یہ پیدا کر رہے ہیں، ہمارا یہ حکم ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں تھا، وہ انا بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ باقی جو وسائط جن کے ذریعہ سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں ان کو سب کو اکٹھا کر کے نحنوں کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور یہ ہم انسانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ سبق اس میں کیا ہے کہ بعض دفعہ ہم انسان کیا کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا درجہ اونچا ہو جائے تو باقی جتنے ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو نظر انداز کر کے میں نے یہ کام کیا، تو ہم کو سبق بھی سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نہیں، میں دیکھ لو، حالانکہ اصل میں ہوں، میں ہی متکبر ہوں، میں ہی جبار ہوں، میں ہی واحد ہوں، لیکن میں اپنے وسائط کو جن کو استعمال کر کے یہ سارے احکامات کو صادر کرتا ہوں تم لوگوں کی خاطر، کیونکہ ان وسائط کے بغیر تم کچھ سن نہیں سکتے، تم کچھ دیکھ نہیں سکتے، ان وسائط کا بھی ایک لحاظ سے میں استعمال کر کے اپنے لیے نحنوں کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور یہ اصل بات یہی ہے کہ وہ سارے وسائط کا جب اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اکیلے کے لیے بعض دفعہ اپنا خاص خود اپنی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے کسی بات کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، انا کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کی ذات کو جو بڑی بے نیاز ہے، بڑی عظیم الشان ہے، بڑی وراء الورا ہے، سب اس کو لائق ہیں، سب اس کو زیبا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات اور اپنی ہستی کا جو عرفان نصیب کرے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ انڈیا سے ایک اور ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قریشی عبدالحکیم صاحب۔ وعلیکم السلام محترم، یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ علم سائنس کی ترقی نے انسان کو زمین سے ستاروں پر پہنچا دیا ہے۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج کی بیہودہ تعلیمی نظریات
اور خطرناک ہتھیاروں کی تجارت نے بندے کو خدا سے دور کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں جماعت احمدیہ کی رہنمائی کیا ہے؟ محترم، ایک اور درخواست یہ ہے کہ جنوبی ہندوستان کا جو ہمارا صوبہ کیرلا ہے وہ غضبناک طوفان کی لپیٹ میں ہے۔ میں پورے ادب اور احترام کے ساتھ سیدنا حضرت امیر المومنین کی خدمت میں بڑے ہی ادب کے ساتھ اور احباب جماعت کی خدمت میں بھی بڑے ہی ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتے ہوئے ہمارے صوبہ کیرلا کی پریشانی کو دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ شکریہ عمل صاحب آپ کا۔ جناب جزاکم اللہ، آپ کے سوال کا جواب دیں گے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب۔ جیسا کہ آپ نے بتا دیا کیرلا میں لوگ سیلاب کے زد میں آ کے متاثر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں احباب جماعت ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح مختلف رفاہی خدمات اور فلاحی کام کے لیے ہمارے نوجوانوں کی ٹیمیں بھی اور دوسرے انصار بزرگان بھی سارے ہی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدمت میں اس وقت مصروف عمل ہیں۔ ہیومینٹی فرسٹ والے بھی بڑے وہاں پر کام کر رہے ہیں، ہیومینٹی فرسٹ انڈیا کا شعبہ بھی وہاں پہ کام کر رہا ہے، ریلیف تقسیم کر رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم سارے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس آفت سے جلد نمٹنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے اور ایسے سامان پیدا کرے جس کے نتیجے میں وہ اس مصیبت سے جلد رہائی کے سامان ان کے لیے پیدا ہوں۔ اس وقت میں محترم مولانا حمید کوثر صاحب سے ان کا سوال کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، جو آپ نے سوال کیا نا اور بعد میں آپ نے دعا کی درخواست کی، اسی میں اس کا جواب ہے۔ انسان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ سیلاب آیا ہوا ہے، 13 صوبوں میں سے 11 ڈوب رہے ہیں، آدھا ہندوستان ڈوب رہا ہے، امریکہ کے بہت سی اسٹیٹ ڈوبی ہوئی ہیں، جاپان ڈوبا ہوا ہے، چائنا ڈوبا ہوا ہے، طوفان آیا ہوا ہے۔ انسان چاند پہ تو پہنچ گیا اور اپنے آپ کو ڈوبنے سے نہیں بچا سک رہا۔ بارش ہے، لگاتار ہوتی چلی جا رہی ہے ان علاقوں میں، ان کا بس نہیں چل رہا کہ بارش کو روکیں تو کیسے روکیں؟ کیا ہے ترقی؟ کیا کر لیا انسان نے؟ بالکل بے بس پانی کے بلبلے کی طرح تیرتا چلا جا رہا ہے سب کچھ، حکومتیں بے بس بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے میں قادر ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ میں نے ابھی آیت پڑھے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جو اس نے ترقیات تم کو دی ہیں، تمہارے دروازے کھولے ہیں، اتنے ہی کھولے ہیں جتنے اس نے چاہا۔ یہ جو انسان کی بے بسی ہے، یہ ان لوگوں کو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ عذاب ہیں جو اس کی نافرمانی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کا خمیازہ ابھی ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال قرآن مجید اللہ تعالیٰ دے چکا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ فرعون اپنے زمانے کا سب سے بڑا ملحد تھا، وہ کہتا تھا میں خدا ہوں۔ موسیٰ کون سا خدا ہے؟ لیکن جب پانی کے اندر ڈوبنے لگا تو کہتا اب میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے خدا پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب لانے کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ تو پانی بہت بڑا عبرت کا ایک نشان ہے اور وہ انسان کو سکھا دیتا ہے۔ ایک دوسری بات جو اس ضمن میں میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے سائنسدان ایسے ہیں جنہوں نے علمی ترقی کر کے، سائنسی ترقی کر کے اللہ تعالیٰ کو پایا، اور ان میں سے ایک محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم و مغفور ہیں، جنہوں نے نوبل انعام یافتہ ہیں جو، اور انہوں نے قرآن کی صداقتیں ثابت کی ہوئی ہیں کہ قرآن مجید نے جو کچھ کہا فزکس کی دنیا میں میں نے وہی دیکھا اور سائنسی دنیا میں میں نے وہی دیکھا کہ جو کچھ قرآن نے کہا وہ 100% صحیح ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہدی بہی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اور جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، یہی قرآن مجید بہت لوگوں کو صحیح رہنمائی اور ایجادات کی طرف لے جاتا ہے، اور بہت ایسے ہیں جو اپنے تکبر میں جب چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے وہاں بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ اب جو دہریہ کہلانے والے ہیں وہ اس وقت کیا کہیں گے؟ کون ہے جو ان کو بچائے گا اس وقت؟ لیکن جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ افمن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ وہی ہے سوء کو دور کر سکتا ہے، اس تکلیف کو، اس مصیبت کو دور کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس کا ایمان ہی نہیں وہ کیا کرے گا اس کے اوپر؟
تو یہ ایجادات اصل میں وہی ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنمائی کی اور اس نے کی، ورنہ انسان کے بس کی یہ بات نہیں تھی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ انڈیا سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرمہ یاسمین علی صاحبہ، وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اپنا سوال پیش کریں۔ آج کے مادی دور میں ایک عام انسان نے خدا تعالیٰ سے تعلق بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شکریہ۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست۔ آج کی اس مادی دنیا میں سب سے بڑی چیز جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے وہ ہے نماز۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ خلوص نیت کے ساتھ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیوں قریب ہوتا ہے؟ انسان کی سب سے معزز جگہ اس کی پیشانی ہوتی ہے، اور وہ زمین پر رکھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے رب پاک تیری ہی ذات ہے، اعلیٰ تو ہی ہے، میری جو عزت تھی میں نے وہ خاک میں رکھ دی ہے۔ جب اس جذبات سے انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرتا ہے۔ اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب میرا بندہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے نوافل ادا کرتا ہے، فرائض کے علاوہ جب نوافل ادا کرتا ہے تو میرا تقرب اس کو حاصل ہوتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی ہاتھ سے اس کی تائید کرتا ہوں، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں کہ یعنی میں اس کی تائید و مدد کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہماری بہن یہ سوال کر رہی ہیں، انہی کی وساطت سے سب کو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ نماز، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور دل سے دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے اپنا قرب عطا کر۔ اللہ تعالیٰ سے جب اس کا قرب مانگیں گے تو ضرور وہ اس کو دے گا۔ اور ایک ماں جب بچہ اس کے قریب آنا چاہتا ہے، ماں کتنی محبت سے اس کو قریب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رؤوف الرحیم ہے، وہ تو ودود ہے، وہ تو چاہتا ہے بندہ کب پکارے اور میں اس کی سنوں۔ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اس مادی دور میں ایک تو پورا ایمان ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ڈھل مل اور متردد یقین نہیں ہونا، ایمان بالغیب کہ میرا اللہ موجود ہے، وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور جب میں عبادت کر رہا ہوں وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور میں اس کو اگر نہیں دیکھ رہا کم از کم یہ یقین کامل میرے دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اس طرح سے ایک انسان عبادت کرے گا، اس کے بعد اور مراحل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا قرب کی ایک سیڑھی طے ہوگی، اس کے بعد باقی مدارج ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں تک اس کو پہنچاتا چلا جائے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، میں ان کی طرف بعد میں آؤں گا، اس سے پہلے پروگرام کے بھی سوالات ہیں جو کہ ضروری ہیں۔ اب میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم نے مادی ترقی اور سائنسی ترقی کے تعلق سے ایک دوست نے سوال بھی کیا اور بات بھی ہوئی ہے، یہ جو سائنسی اور مادی ترقی ہے اس نے ہر چیز کی بنیاد مشاہدات پر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج کل جب بھی خدا تعالیٰ کی ہستی کے تعلق سے کسی سے بات کرتے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر خدا تعالیٰ دکھاؤ تبھی ہم اس کو مانیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کا کیا طریق ہونا چاہیے اور کس طرح سمجھانا چاہیے، اس حوالے سے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ حالانکہ یہ بات تو درست نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کی جو بنیاد مشاہدات پر رکھ دی ہے۔ آج جن جیسے ترقیات ہوئی ہیں، جیسے الیکٹرک ہے، تو وہ تو مشاہدے میں کوئی نہیں آتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں بھی ہیں، بے شک وہ مادی بھی ہیں، تو وہ ضروری نہیں کہ ان آنکھوں سے نظر آ جائیں۔ تو اسلام کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ خدا ان مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ وراء الورا ہے، وہ لامحدود ہے۔ تو اس لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جو نور علی نور ہے، جو نور اس نور سے اس قدر ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ تو سمجھانے کے لیے یہ بات بھی ہے کہ
بہت سی چیزیں مادی بھی تو ہیں جو نظر نہیں آتی اس دنیا آنکھوں سے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ ہوا کو ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہے جی، خوشبو کو ان آنکھوں سے نہیں سونگھ سکتے. اسی طریقے سے ہم اگر کسی سختی کو دیکھنا چاہیں کہ وہ سخت ہے یا نرم ہے تو آنکھوں سے تھوڑی دیکھتے ہیں، وہ تو ٹٹول کر دیکھتے ہیں، خوشبو کو سونگھ کر دیکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو اشیاء ہیں، جو مادی اشیاء ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ ساری آنکھوں سے نظر آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ تو ان مادی اشیاء سے بہت دور ہے جی. وہ تو ایک ایسی ہستی ہے کہ جو ان آنکھوں سے نظر آنے کا سوال ہی نہیں. آنکھوں سے نظر آنے والا اگر خدا دیکھنا ہے تو پھر جو ہے وہ مندروں میں آپ کو بت نظر آ جائیں گے، وہ آنکھوں سے نظر آ جاتے ہیں. بعض لوگ اسٹیچو بنا کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے، تو پھر کیا ان کو خدا مان لیں گے؟ تو ضروری نہیں ہے. یہ بہرحال یہ بات ہے. باقی اس میں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر واضح فرما دیا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نظریں اس کو پکڑ نہیں سکتی، نظریں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نظروں کو پکڑ لیتا ہے. اس کے اندر یہ طاقت ہے، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو اس کے نظر آنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے نظر آنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعہ، اپنی صفات کے اظہار سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی قدرتوں کو ظاہر فرمایا ہے، ان قدرتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آتا ہے. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو رسول آئے تھے ان رسولوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا کہ افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. تو یہ جس قدر بھی آسمان ہے، زمین میں پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ کسی کے بنانے سے تو بنے ہیں. اس لیے کہ ان میں جتنی بھی اشیاء ہیں، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، ایک ترتیب موجود ہے. آسمان زمین سے اتنی دور ہے، زمین آسمان چاند سے اتنی دور ہے، اور پھر ان کا فاصلہ ہے، وہ قائم ہے. ایک جانور ہے، اس کے لیے اگر وہ گوشت خور ہے تو کسی اور طرح کے دانت دے دیے گئے ہیں، اور اگر وہ سبزی کھانے والا ہے تو اس کو اور طرح کے دانت دے دیے گئے ہیں. رینگنے والا ہے تو اور طرح ہے، اڑنے والا ہے تو اس کے پنجے اور طریقے کے ہیں، اس کو پر عطا کر دیے گئے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس نے زمین کو اور آسمان کو اور اس میں بسنے والی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، بلکہ ان کے مناسب حال ان کو اعضاء بھی دیے ہیں، ان کو چیزیں بھی عطا کی ہیں جس کے ذریعہ سے وہ اس دنیا میں اور کائنات میں گزر بسر کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے. اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے ہستی باری تعالیٰ، اس میں حضور نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ کسی گاؤں کے رہنے والے شخص سے کسی نے پوچھا کہ وہ تم خدا کو مانتے ہو، تم بتاؤ تمہارے خدا کی دلیل کیا ہے، تم کس دلیل سے خدا کو مانتے ہو، کس بنیاد سے اس کے قائل ہو. تو اس نے اس وقت عربی زبان میں یہ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ البعرۃ تدل علی البعیر. جب کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اونٹ کی مینگنی پڑی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں سے کوئی اونٹ گزرا. وآثار الاقدام علی السفیر، اور اگر کچی زمین کے اوپر، سڑک کے اوپر کسی سفر کرنے والے کے قدموں کے نشان ہو تو ہم کہتے ہیں یہاں سے کوئی مسافر گزرا. وہ کہتا ہے کہ بات یہ کہ اتنا بڑا آسمان اور یہ زمین اور یہ کائنات اور اس میں سب چیزیں جو ایک مدبر بالارادہ ہستی کی طرف سے ہیں، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے ہیں؟ یا تو یہ ہو نا کہ ایسی چیزیں بنی ہوئی ہوں اتفاق سے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، جس میں آپس میں ربط نہیں ہے. ایسی چیزیں جو پیدا بھی ہوئی ہیں اور بڑی مربوط اور بڑی منظم ڈھنگ سے جو ہے دنیا میں قائم ہے، اس کائنات میں قائم ہے. تو اس بدوی نے دیکھیں کیسی دلیل پیش کی کہ جب یہ معمولی سی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ
جب موجود ہیں تو لازماً ان کا کوئی پیدا کرنے والا موجود ہے، لازماً ان کا کوئی بنانے والا موجود ہے۔ تو اس عظیم الشان کائنات کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے نتیجہ میں، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اور کائنات میں جو آثار ہیں ان کے نتیجہ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہے۔ لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جو دلائل ہیں یہ کافی و شافی نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ جو کائنات کے اندر خدا کے آثار موجود ہیں اور بتاتے ہیں، اگرچہ بڑے مضبوط دلائل ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دلائل صرف اس حد تک پہنچاتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہونا چاہیے، یہ نہیں بتاتے کہ یقیناً ہے بھی، حق الیقین کے درجہ تک ہمیں نہیں پہنچاتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حق الیقین کے درجہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان نے اللہ کو ایجاد کیا ہے، کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں خدا ہے، بعض نے کہا دیا خدا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کی تو طاقت ہی نہیں ہے کہ حقیقی طور پر خدا کے وجود کو معلوم کر سکے، خدا کے وجود کو شناخت کر سکے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ جب سے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں جو 1,86,000 پیغمبران آئے، اور پھر سب سے آخر میں ہمارے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے اس دین کو عصر نو دنیا میں پھیلانے کے لیے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام آئے، آپ نے اس بات کو بتایا بہت ہی بلند و بانگ طریقے سے اور کافی و شافی طریقے سے کہ دراصل وہ خدا ہم سے باتیں کرتا رہا ہے، وہ خدا جو اس کی طرف اس نے ہم کو بھیجا ہے، ہم لوگ اس کی طرف سے آئے ہیں اور وہ ہم سے باتیں کرتا ہے، اور حق الیقین ہم کو حاصل ہے کہ وہ خدا موجود ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس تعلق میں فرماتے ہیں کہ ہمارا زندہ حی و قیوم خدا ہم سے انسان کی طرح باتیں کرتا ہے۔ ہم ایک بات پوچھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو وہ قدرت کے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ 1000 مرتبہ تک بھی جاری رہے تب بھی وہ جواب دینے سے اعراض نہیں کرتا۔ معمولی بات نہیں ہے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، اگر 1000 مرتبہ بھی سوال اور جواب ہو تو وہ جواب دینے سے اعراض نہیں کرتا۔ اب کون کہے گا کہ خدا نہیں ہے؟ خدا کے وجود سے کون کہہ سکتا کہ ہونا چاہیے؟ یہ ہے کہ مرتبہ تک جو حضرت انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں وہ اپنے کلام میں عجیب در عجیب غیب کی باتیں ظاہر کرتا ہے اور خارق عادت قدرتوں کے نظارے دکھلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ یقین کرا دیتا ہے کہ وہ وہی خدا ہے جس کو خدا کہنا چاہیے۔ دعائیں قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کی اطلاع دیتا ہے، وہ بڑی بڑی مشکلات حل کرتا ہے، اور جو مردوں کی طرح بیمار ہوں ان کو بھی کثرت دعا سے زندہ کر دیتا ہے، اور یہ سب ارادے اپنے قبل از وقت اپنے کلام سے بتلا دیتا ہے۔ خدا وہی خدا ہے جو ہمارا خدا ہے، وہ اپنے کلام سے جو آئندہ کے واقعات پر مشتمل ہوتا ہے ہم پر یہ ثابت کرتا ہے کہ زمین و آسمان کا وہی خدا ہے، وہی ہے جس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے طاعون کی موت سے بچاؤں گا، اور نیز ان سب کو جو تیرے گھر میں نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں بچاؤں گا۔ اس زمانے میں کون ہے جس نے میرے سوا ایسا الہام شائع کیا، اور اپنے نفس اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور دوسرے نیک انسانوں کے لیے جو اس کی 4 دیواری کے اندر رہتے ہیں خدا کی ذمہ داری ظاہر کی۔ یعنی خدا تعالیٰ ایک تو ہم کلام ہوتا ہے، بار بار ہم کلام ہوتا ہے، ایسی پیشگوئیاں ان لوگوں کے ذریعہ، ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ صادر فرماتا ہے کہ دنیا اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشگوئی فرمائی کہ جب وہ امام مہدی اور مسیح موعود آئے گا، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس کے آنے پہ طاعون آئے گی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں وہ طاعون پھوٹی، آپ نے فرمایا کہ یہ میری صداقت کے لیے ظاہر ہوئی، آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں اور میرے ماننے والے اس سے بچائے گئے۔ اب بتائیے خدا تعالیٰ کی ہستی کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی دلیل؟
تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو یہ دلیل دنیا کے سامنے انبیاء علیہ السلام جو اپنے تھیوری کی شکل میں پیش کرتے ہیں وہ اس کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں، ان کو خدا کو سامنے گویا کہ لا کے دکھا دیتے ہیں. پھر یہی نہیں بات ختم ہوتی، جو ان کے ماننے والے اس وقت ان کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں وہ بھی خدا کے وجود کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے خدا ان کے سامنے. چنانچہ آپ دیکھ لیں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جو صحابہ کرام کے واقعات اپنے خطبات میں بیان فرما رہے ہیں. ابھی پچھلے خطبے میں حضور نے جو بیان فرمایا کہ جب تیر چلنے لگا تو کیا کہا حرام بن ملحان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فزت و رب الکعبہ. یہ جو الفاظ اور یہ کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا اور ان کے جذبات سے جاری ہوا، یہ وہی فیض ہے کہ ان لوگوں نے دراصل خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر کے افغانستان سے تشریف لائے حضرت سید عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہاں جا کے ان کو کہا گیا کہ انکار کرو تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی. لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو خدا کو ان کے چہرے پر دیکھ کر آیا ہوں، میں کیسے ان کا انکار کر سکتا ہوں. پتھروں کی بارش ہوئی، شہید ہو گئے، لیکن اس خدا کے وجود کا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا انکار نہیں کیا. یہ ہے خدا کا آنکھوں سے نظر آنا، اس کو کہتے ہیں خدا کا آنکھوں سے نظر آنا. ایک ٹیلی فون کالر ہے اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے، مکرم ندیم احمد صاحب. ان کو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جوڑتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ندیم احمد صاحب. السلام علیکم ندیم صاحب، آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ندیم صاحب سے ہم دوبارہ بات کریں گے. اسی اسنا میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قبولیت عامہ، کہ دنیا میں جس قدر بھی قومیں پائی جاتی ہیں ان میں یہ اعتقاد اور یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں. تو دنیا کے اکثر حصوں میں لوگ جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کو ماننے والے لوگ ہیں، جس کو ہم خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ سے مزید تفاصیل جاننا چاہوں گا. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری باتوں کا علم قرآن مجید سے بڑی وضاحت کے ساتھ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. یعنی جتنی بھی مخلوق ہے، جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ جن ہیں چاہے وہ انسان ہیں، ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے کہ جو میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کرنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے وہ آ کے اس رسول نے بتایا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈرانے والا آیا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم میں ہادی گزرا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں جن و انس کہا ہے. اب جن سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ یہی انسانوں کی ایک قسم ہے. بہت سی تفسیر ہے اس کی، اور لمبی تفسیر ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں. جو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ جنگلات میں رہتے ہیں، دور دراز رہتے ہیں. مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وفد نصیبین عراق کے علاقے سے آیا اور اس کو قرآن مجید نے جن کہا ہے، اس وجہ سے کہ وہ دور دراز علاقے سے آئے تھے. وہ جنگلوں میں رہتے تھے، ریگستانوں میں رہتے تھے. چاہے وہ ریگستانوں، جنگلوں، پہاڑوں یا دور دراز کے علاقے میں ہوں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. طبعی بات ہے کہ جس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ان کو علم دیا، اور کیسے عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رسول بھیجا. یہ الگ بات ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جو رسول یا نبی یا نذیر یا ہادی ان کی طرف بھیجا گیا، اس کی تعلیم سے وہ دور ہٹ گئے، لیکن وہ بنیادی تصور جو عبادت کا ہے وہ قائم رہا. اب مثال کے طور پہ یہ دیکھ لیں، ہم جس قوم میں رہ رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، سناتن ہیں، یہ سارے، ان کے اندر اب بہت سی چیزوں کی عبادت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ سانپ ہے،
یا کچھوا ہے یا اور بات شیر ہے اور دیوی دیوتائیں ہیں، ناگ کا ایک تصور ہے، سانپ ہیں. اب ہے کیا اصل میں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان ڈرا اس کا ایک رعب اس کے دل کے اوپر قائم ہو جاتا ہے اور وہ اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وہ پوجا شروع کر دیتے ہیں، یا جس نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا اس کی وہ تعریف شروع کر دیتے ہیں. تو اصل میں اس سارے کا مرجع وہ اللہ کی ذات ہے جس سے ڈرنا ہے اور جو ربوبیت کا مصدر ہے جو یہ ساری چیزیں دیتا ہے. اسی بنا پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بات سمجھائی کہ یہ سارے مذاہب بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے ہیں، لیکن بعد میں انسانوں نے اس کے اندر بگاڑ پیدا کر لیے. اب آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، ان کے اندر ایک عبادت کا رجحان پایا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ معبود ان کو صحیح نہیں ملتا، جس معبود کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی ہوتی ہے وہ اس سے دور ہٹ گئے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے پھر جس وقت ان کو ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے وہ اپنی یہ پچھلی چیزیں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہاں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں ہی بہت سے علاقے ایسے ہیں، وہاں چلے جائیں آپ، وہ کسی نہ کسی چیز کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت مقصود ہی نہیں تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اب دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات کہی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. اب یہاں پر اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت ان کو سکون دیتی ہے. اب ان کو سکون تلاش کرنے کے لیے بھی وہ آپ دیکھ لیں کسی بھی جگہ چلے جائیں، کبھی یہ مزاروں پہ جا رہے ہوں گے، کبھی یہ بتوں کے سامنے جا رہے ہوں گے، کبھی یہ کسی کے سامنے جا رہے ہوں گے. اصل میں یہ انسان کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے کہ وہ کسی کی عبادت کرے، کیونکہ یہ عابد ہے، اس کو ایک معبود کی تلاش رہتی ہے، لیکن یہ بھٹک گیا ہوتا ہے. یہ ویسا ہی اس کی مثال ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ 6 مہینے یا 1 سال کا اگر اس کی ماں گم ہو جائے تو وہ تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میری ماں ہے کہاں. جس کو بھی وہ دیکھتا ہے اس کو اپنی ماں سمجھنے لگ پڑتا ہے اور وہ اس کے پیچھے چلنے لگ پڑتا ہے، حالانکہ اس کی فطرت کے اندر یہ ہے کہ اپنی حقیقی ماں کو تلاش کر کے اس کی ممتا سے وہ فائدہ اٹھائے. اسی طرح انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر عبادت رکھی ہوئی ہے اور اس غرض کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے معبود کو کھو بیٹھتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم جاتے ہیں اس کی اور ایک مثال دیکھیں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آپ تشریف لائے، مکہ میں تو 360 بت یا اور بھی کتنے ہی بت تھے، وہ سب کی عبادت ہوتی تھی. حقیقی توحید اور وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کا تصور وہاں پہ نہیں تھا. اور جیسے حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی، کہ توحید تو تھی ہی نہیں. آپ غار حرا میں جاتے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، کس رنگ میں کرتے تھے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ذکر فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ تو اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے میں شرطار تھا اور تو چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے مل جائے. فَهَدَىٰ، ہم نے تیری رہنمائی کی کہ تو ہم تک کیسے پہنچ سکے. تو بات یہ ہے کہ آج دنیا میں جہاں پہ بھی، اور پھر آگے ذکر آئے گا کہ چاہے انسان کتنے بڑے سے بڑا دہریہ ہو جائے، لیکن جس وقت موت کے لمحات آتے ہیں اس وقت اس کو خدا یاد آتا ہے. کوئی بھی دہریہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا کہ مرتے وقت اس نے یہ کہا ہو کہ ہاں میں نے اس بات کو پا لیا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے. فرعون کی مثال ابھی میں نے دی، مرتے وقت اس کو خدا یاد آیا، اس وقت کہا میں ایمان لاتا ہوں. اسی طرح جو انسان کی فطرت کے اندر ہے اس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے، اور خاص طور پہ جس وقت وہ موت کے لمحات آتے ہیں اس وقت اس کو خدا یاد آتا ہے. اور یہ بات جو یہ کہی گئی کہ انسان جہاں پہ بھی دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں عبادت رکھی ہوئی ہے،
وہ معبود کو جو صحیح فطرت صحیحہ ہے وہ اپنے معبود کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب صحیح طور پہ معبود کو پا لیتا ہے اس کا دل اطمینان پاتا ہے۔ ایک اور بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، یہ جتنے بھی دہریہ ہیں، ایک دفعہ رشیا کا ایک پروگرام میں سن رہا تھا تو ایک آدمی برملا کہہ رہا تھا کہ یہاں 90% لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ دوائی کھا کے سوتے ہیں، نشہ کھا کے سوتے ہیں، ان کے دلوں کو اطمینان نہیں، سکون نہیں۔ یہ بے چینی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی روح معبود حقیقی سے نہیں مل رہی ہے، وہاں تک ان کی پہنچ نہیں، جس کی وجہ سے ان کو اطمینان نہیں۔ لیکن وہ انسان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اطمینان سے سوتا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ایک تسکین محسوس کرتا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے دہریہ انکار کتنا ہی کر لے، لیکن اندر اس کے وہی بات رہتی ہے کہ معبود ہے، اس تک پہنچنا ہے، اور خاص طور پہ جب موت کے لمحات آتے ہیں اور اسے پتہ چلتا ہے اب میری روح میرے اس جسم کو چھوڑ رہی ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز کی طرف ابھی ہم چلتے ہیں۔ یو کے سے مکرمہ رفیقہ صداقت صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ تقدیر یعنی دنیا کے اندر تمام اشیاء کا ایک اندازے اور قانون کے ساتھ چلنا اور ٹھہرنا اللہ تعالیٰ کی کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شکریہ۔ محترم مولانا منیر خادم صاحب سے درخواست ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو ایک نظام پایا جاتا ہے، کائنات کی پیدائش ہے اور ہر ایک جو سیارے ہیں وہ اپنی جگہ پر چلتے ہیں، اس کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا، تو کون سی صفت ہے جو خدا تعالیٰ کی اس نظام سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کائنات کے پیدا کرنے اور جو بھی چیز اس نے پیدا کی ہے، جس کو ہم جانتے ہیں یا جس کو ہم نہیں بھی جانتے، اس کے لیے 2 صفات کا اپنے اظہار فرمایا ہے اور اعلان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھو، الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کی شان ہے اور امر بھی اسی کی شان ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے خلق کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ خلق سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام اشیاء جو موجود ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں ترتیب یا مزید تخلیقات کا سلسلہ جاری کرتا ہے، اور امر سے مراد اس کی وہ صفت ہے کہ جس کی کوئی جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہوتی، جن کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو پیدا فرماتا ہے۔ تو وہ اشیاء جو موجود ہوتی ہیں اور ان کو پیدا فرماتا ہے اور ان میں ترتیب کرتا ہے اور ان میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے خلق۔ اور وہ جو نئے سرے سے جس مادے کو پیدا کرتا ہے یا جس روح کو پیدا کرتا ہے، اس کے لیے امر کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے۔ اور یہ اس لیے بات بتانی ضروری ہے کہ یہ صرف اور صرف اسلام کی خوبی ہے اور قرآن مجید کی خوبی ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا احسان ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی اس شان کو ہم پر ظاہر کیا ہے۔ تو باقی مذاہب میں ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آریہ مذہب میں آپ دیکھ لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تخلیق خدا کی، وہ جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ مزید کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ مثال کہ وہ کہتے ہیں جو مادہ ہے وہ پہلے سے پیدا شدہ ہے، انسان خدا تعالیٰ نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں سے پڑا پڑایا مل گیا مادہ۔ جتنی روحیں ہیں اس دنیا میں یا کائنات میں، وہ ساری کی ساری اللہ نے پیدا نہیں کی، وہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ تو گویا کہ جو آریہ مذہب والے ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں، اور جو ان کی کتاب ہے دیانند جی کی ستیات پرکاش، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کا
اور مادہ کا خالق نہیں ہے، اور پھر کیا ہے کہ بس ایک طرف سے مادے کو پکڑتا ہے، ایک طرف سے روح کو پکڑتا ہے، انسان بنا دیا، کوئی جانور بنا دیا، کوئی چیز بنا دی۔ جیسے کمہار ہوتا ہے، وہ مٹی لیتا ہے، پانی لیتا ہے، گھڑا بنا دیتا ہے یا کوئی اور چیز بنا دیتا ہے۔ تو یہ گویا کہ خدا تعالیٰ کے بارے میں ایسا جو خیال رکھا گیا، لیکن قرآن مجید نے فرمایا کہ نہیں، الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اس کی صفت ہے، اسی کی شان میں ہے، اور امر بھی اسی کے شان میں ہے کہ اگر کوئی مادہ موجود نہیں ہے، کوئی روح کو نئے سرے سے پیدا کرنا ہے، اس خدا کی شان میں یہ موجود ہے کہ وہ اس کی بھی تخلیق کر سکتا ہے۔ تو ہر لحاظ سے قرآن مجید نے بہت ہی اعلیٰ پیرائے میں قرآن مجید نے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صفات ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ سے جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں پاکستان سے مکرم مبین احمد صاحب، وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مبین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، السلام علیکم۔ السلام اللہ۔ جی مبین صاحب اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو متعلق فرمایا ہے کہ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور جبکہ جو آدم اور انسانوں کے متعلق ہے مٹی سے، پانی سے، کیچڑ سے پیدا کیا گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، فرشتوں کا وجود کس چیز سے ہے؟ کیونکہ میرے پچھلے دنوں ایک صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو فرشتوں کا وجود ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا۔ تو میں اس بارے میں مجھے جزاکم اللہ، شکریہ۔ مولانا حمید کوثر صاحب سے اختصار کے ساتھ اس کا جواب۔ بات یہ ہے کہ فرشتے ایک نورانی وجود ہیں، ان کا آگ سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک ایسا نور ہے اور ان کا کوئی تجسم نہیں ہے، یہ جسم نہیں ہے، یہ ایک توانائی ہے جس کے ذریعے سے یہ اپنے اثرات ڈالتے ہیں، اور اس کی بڑی ایک لمبی تفصیل ہے، اگر یہ پڑھ سکیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام میں اس کی کافی وضاحت کی ہوئی ہے، اور اسی طرح توضیح المرام کے آخری حصے میں حضور نے فرشتوں کی کافی وضاحت کی ہے، وہاں سے یہ مل جائے گا۔ اب رہا یہ کہ ابلیس جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بلکہ اسی نے کہا کہ اس کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ بات ایک قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے کہ اس کی جیسے خلق الانسان من عجل، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جلد بازی سے پیدا ہوا ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت میں جلد بازی رکھا گیا ہے۔ اسی طرح جو ابلیسیت ہے اس کی فطرت کے اندر ناریت ہے، اس کے اندر بھڑک جانا ہے، مشتعل ہو جانا ہے، اور انسان جو تین والا ہے، جو مٹی سے پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں نرمی رکھی ہوئی ہے، وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ابو لہب بھی تھا اور ابو جہل بھی تھا، اور یہ سارے تھے، یہ وہ سارے تھے جو ابلیسی طاقت رکھتے تھے، ان کی طبیعت میں بھڑک جانا تھا کہ ہم یہ قبول نہیں کر سکتے، ان کی طبیعت میں انکساری نہیں تھی، لیکن ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے تھے، ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے تواضع اور نرمی رکھی ہوئی تھی، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ وہی حال بعین ہی موجودہ زمانے میں ہے۔ حضرت مسیح صاحب جیسے تشریف لائے، جو ابلیسی طاقتیں تھیں آج تک وہ جماعت کی مخالفت کرتی ہیں، لیکن جن کی فطرت کے اندر تینی طاقت تھی، وہ صفات تھی کہ حضرت مسیح صاحب کے اثرات کو قبول کر لیں، جیسے مٹی اپنے اندر اثرات کو قبول کرتی ہے، اور اس طرح سے ڈھل جائیں، انکساری پیدا کریں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پایا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا۔ تو یہ ایک تمثیلی اور مثال کی باتیں ہیں۔ باقی ملائکہ کا وجود وہ ایک نورانی وجود ہے، اور اس کا ہر جگہ مختلف موقع پہ اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ سے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے ہمارا یہ سوال ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے تعلق سے جو مختلف دلائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ دنیا میں جس قدر بھی لوگ ہیں جنہوں نے نیکی اور راستی میں اپنا ایک اعلیٰ معیار دنیا کے سامنے قابل تقلید نمونہ پیش فرمایا ہے، ان سب نے متفقہ طور پر یہ بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ایک وجود موجود ہے،
اور اس کو ماننے اور اس کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی ان لوگوں نے تعلیم دی ہے۔ اس سے بھی ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ہستی موجود ہے، اس کی یہ بھی ایک دلیل ہے۔ تو اس بات کی میں مزید تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا۔ دراصل یہ لوگ جن کا آپ نے ذکر فرمایا خدا تعالیٰ کے انبیاء کہ ان کی نیکی اور تقوی جو ہوتی ہے، اور جو وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ہم نے دیکھا، ان کی نیکی اور تقوی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ واقعی انہوں نے خدا تعالیٰ کو دیکھا۔ اور بات پھر یہیں سے شروع ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اور جو اس کا وجود ہے وہ کسی انسان کے ایجاد کرنے سے ایجاد نہیں ہو سکتا۔ آج تک کوئی انسان یہ نہیں کر سکا کہ آپس میں بیٹھ کے بحث مباحثہ کر لیں کہ ہم نے خدا تعالیٰ کو ایجاد کر لیا۔ جنہوں نے جو خدا کی ہستی کے قائل ہیں وہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کو انہوں نے ایجاد کر لیا، یا جو نہیں قائل ہیں وہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا تعالیٰ نہیں ہے، اور ان کے بالکل شرح صدر کے ساتھ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ سب یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں خدا تعالیٰ لگتا نہیں ہے کہ ہوگا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ اب ہونا چاہیے اور نہیں ہوگا، اس بحث میں کیا ان لوگوں کا کام ہے کہ اس مالک الملک کو جو ایجاد کرتے پھریں بتائیں کہ وہ ہے کہ نہیں؟ دراصل اللہ تعالیٰ خود اپنی ہستی کو دنیا میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ جو کمزور مخلوق ہے، انسان ہے، بے شک باقی مخلوقات سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کی ہستی کو جان سکے، خدا کی ہستی کو پہچان سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایک بتایا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ کنتو کنزن مخفین، اللہ فرماتا ہے کہ مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت لوگوں پر ظاہر ہو۔ ان اورافا کیا ہے؟ کنتو کنزن مخفین فاحببت ان اورافا، میں نے یہ پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت آدم، اس کے لیے میں نے آدم کو پیدا کیا۔ آدم سے مراد کیا ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام، اور تمثیل کے طور پر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ سب اس آدم کے مثیل ہی ہوتے ہیں، اپنے اپنے زمانے کے آدم ہوتے ہیں وہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے فضل سے، میں نے اپنی نظر شفقت سے، میں نے چاہا کہ انسان مجھے پہچانے اور میری معرفت کو حاصل کرے۔ میں تو ایک مخفی خزانہ ہوں، تو میں نے آدم کو یعنی اللہ کے نبی کو پیدا کیا۔ تو کیا پتہ لگا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کو اور اس کے وجود کو دنیا کے لوگوں پر آشکار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں۔ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ وہ جو آتے ہیں وہ جتنے بھی خدا کے نبی ہیں ہر لحاظ سے ان میں نیکی، تقوی، طہارت، ایمانداری، امانت پایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں قرآن مجید نے جو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ بیان کی ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم سے شروع ہو جائیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی یہ نبی آئے ہیں، جب انہوں نے اپنا پیغام پیش کیا کہ آؤ خدا کو مانو، ہم خدا کی طرف تم کو بلاتے ہیں، تو جتنے بھی لوگ انکار کرنے والے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں جو پیغام لائے ہیں، بلکہ کہا کہ ہم اس پیغام کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ آخر میں سب جو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف میں آتا ہوں تاکہ خلاصہ ہو جائے بات کا، کہ مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے ایک حج کے موقع پر کہا کہ اب لوگ یہاں آ رہے ہیں، وہ پوچھیں گے کہ یہ آدمی اس نے جو اعلان کیا کہ خدا ایک ہے اور تم لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں بتاؤ کیسا ہے، تم کیونکہ یہاں کے رہنے والے ہو، پڑوسی ہو، تو بعض کہنے لگے کہ ہم کہہ دیں گے جھوٹا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا، ان میں ایک نام آتا ہے نضر بن حارث کا، کہنے لگا دیکھو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں چھوٹا لڑکا تھا اور وہ ہم بچپن سے اس کے بارے میں کہتے تھے کہ سب سے بڑھ کر صادق ہے، بات سچی بولتا ہے، عظیم انسان ہے امانت داری کے لحاظ سے۔ تو جب وہ اب بڑھاپے میں آ گیا، اس کی جو بال تم نے سفید دیکھنے شروع کر دیے، اب تم کہنا شروع کرو وہ جھوٹ بولتا ہے، کون مانے گا تمہاری بات؟ ایسی بات نہیں ہے یہ، اس بات کو کوئی بھی، یہ جو ہے کوئی کہنے لگا تم کہہ دو ساحر ہے، کسی نے کہہ دی شاعر ہے،
اتفاق نہیں کر سکے کہ بھئی ہم کیا کہیں گے جو آپ کے جھوٹ کے اوپر اور امانت دار نہ ہونے پر اتفاق نہیں کر سکے. سب نے کہا کہ ہرگز نہیں ہم یہ بات بول سکتے کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں یا آپ امانت دار نہیں ہیں. تو دیکھ لیں. اور آپ اعلان کیا کر رہے تھے؟ خدا ہے، ایک خدا ہے، میں اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور اسی طرح کا اعلان آپ سے پہلے 1,86,000 انبیاء علیہ السلام نے کیا. اور قرآن مجید میں ان میں سے بہتوں کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ ان کے زمانے کے لوگوں نے کہا کہ بھئی مثلا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ یا صالح قد کنت مرجوا قبل ھذا، تو ہمارے لیے بڑی امید تھا، ہم تجھے سچا سمجھتے تھے، امانت دار سمجھتے تھے کہ ہماری قوم کے کام آئے گا، یہ کیا اعلان کر دیا؟ تو یہ ہرگز نہیں کہتے تھے کہ وہ جو ہے وہ سچا نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، اپنے لیے امید گاہ سمجھتے تھے. لیکن جو پیغام وہ لے کر آیا تو اس پیغام کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں دیکھ لیں. حضرت مسیح السلام کے بعثت سے پہلے یہ بڑے بڑے جو علماء تھے انہوں نے کہا جی سچا ہے، ایماندار ہے، اسلام کی سب سے اعلیٰ خدمات کرنے والا ہے. لیکن جب آپ نے جو ہے وہ اعلان کیا بعثت کا تو سب منکر ہو گئے. تو یہ ایک ہے، لیکن خلاصہ یہ بات ہے اس کا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ نہ صرف اس زمانے کے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سچے اور ایماندار ہیں، بلکہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ ان کو کہہ دو کہ میں تم میں ایک عرصہ رہا، کبھی تم نے میرے سے کوئی جھوٹ دیکھا، کبھی کوئی دغا بازی دیکھی؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام کی سچائی اور آپ کی صداقت اور جو آپ کی راست بازی ہے وہ دراصل یہ بول بول کے بتا رہی ہوتی ہے، آشکار کر رہی ہوتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں اور خدا موجود ہے. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی 2-3 لائنوں میں اقتباس پڑھ کے اس بات کو ختم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا چونکہ قدیم سے اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے خدا کا شناخت کرنا نبی کے شناخت کرنے سے وابستہ ہے، اس لیے یہ خود غیر ممکن اور محال ہے کہ بجز ذریعہ نبی کے توحید مل سکے. نبی خدا کی صورت دیکھنے کا آئینہ ہوتا ہے، اسی آئینہ کے ذریعہ سے خدا کا چہرہ نظر آتا ہے. جب خدا تعالیٰ اپنے تئیں دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو نبی کو جو اس کی قدرتوں کا مظہر ہے دنیا میں بھیجتا ہے اور اپنی وحی اس پر نازل کرتا ہے اور اپنی ربوبیت کی طاقتیں اس کے ذریعہ سے دکھلاتا ہے. تب دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے. یہ حوالہ جو ہے یہ حقیقت الوحی کا ہے. اب پروگرام کے آخر میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ سوال ہے کہ انسان کی فطرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی خدا تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ ہمیں روز روشن کی طرح نظر آتی ہے. انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ودیت کر دی ہے کہ وہ نیکی اور برائی میں فرق کرتا ہے اور وہ بعض چیزوں کو ناپسند کرتی ہے اس کی فطرت اور اس کو گناہ خیال کرتی ہے، اور ایک خوف بھی اس کی فطرت میں پایا جاتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی برائی کا ارتکاب کرنے جاتا ہے تو اس کی نفس اس کو ملامت کرتی ہے. تو اس میں بھی دراصل خدا تعالیٰ کی ہی حکمت ہے کہ اس نے یہ چیزیں انسان کی فطرت میں ودیت کر دی ہے. تو اس روشنی میں ہستی باری تعالیٰ کے تعلق سے آپ کیا تفصیل بتائیں گے؟ عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر برائی اور نیکی دونوں ہی باتیں رکھی ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کو الہاماً اور اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ یہ برائی ہے، اور پھر ہم نے اس سے بچنے کا طریقہ بھی اس کو بتایا ہوا ہے. اگر مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے تو آج جو دنیا میں نظام چل رہے ہیں، مثال کے طور پہ قتل کی سزا قتل ہے. کیوں قتل کی سزا قتل ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک برائی ہے قتل کرنا انسان کو، اور اس کی انہوں نے سزا رکھی ہے دنیا کے سارے ملکوں میں. ورنہ اگر یہ قتل کی سزا قتل نہ ہوتی تو دنیا میں تو ایک بدامنی سی پیدا ہو جاتی. پھر جھوٹ ہے، جھوٹ کو سارے ہی برا سمجھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دھوکہ بازی ہے، اس کو بھی سب سے زیادہ دنیا میں برا سمجھ رہے ہیں. وہ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کہ یہ برائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھی ہوئی ہیں.
حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں خلیفۃ المسیح اول کا ایک واقعہ جو حضور نے بیان کیا تھا وہ نوٹ کے فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک چور میرے پاس علاج کروانے کے لیے آیا۔ علاج جب وہ کروا چکا، دوائی وغیرہ دی جا چکی اس کو، تو میں نے اس کو کہا کہ تم چوری کیوں کرتے ہو، یہ تو ایک بہت بڑا فعل ہے۔ اس نے کہا نہ چوری جو ہے وہ برا نہیں ہے، چوری تو بہت اچھی چیز ہے، اور پھر آپ اس کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب دنیا بالکل خواب میں چلی جاتی ہے اور گہری نیند میں ہوتی ہے، ہم اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں، جا کے کسی گھر میں گھستے ہیں، وہاں سے سامان اٹھاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، تو یہ برا فعل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معیوب کیسے ہو سکتا ہے؟ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہوئی ہے، اب اس کو کسی دوسری طرح سے سمجھانا ہوگا۔ تو خلیفۃ المسیح اول نے اس سے پوچھا کہ تم چوری کرتے کیسے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہتے پہلے جس گھر میں ہم نے ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے وہاں جا کر پہلے ہم ایک نقشہ بناتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آدمی ایک جاتا ہے، وہ سیند لگاتا ہے، سوراخ کرتا ہے، اس کے بعد ہم مال لیتے ہیں، سونا نکالتے ہیں، اور وہ جا کے ہم ایک سنیارے کو دیتے ہیں، سنارا اس کی ڈلیاں بناتا ہے، پھر ہم وہ فروخت کرتے ہیں۔ خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا کہ اگر وہ سنارا وہ سارا سونا لے کے غبن کر لے اور بھاگ جائے کہیں اور قبضہ کر لے تو کیا کرو گے؟ کہتا وہ پرلے درجے کا بے ایمان ہوگا جس نے ہماری چوری کی۔ حضور خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے دیکھو اس کی اندرونی فطرت، کہ خلیفہ اول نے اس کو کہا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے چوری بری نہیں ہے، لیکن اب تم اس کو برا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اصل میں برا اس کے دل میں تھا کہ چوری بری چیز ہے، لیکن وہ اس کو چھپا رہا تھا، اور یہ اکثر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضور نے ہی حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے ایک دہریہ ساتھی کے ساتھ جو کہ مذہباً ہندو تھا اس کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ اللہ ہے ہی نہیں، میں نہیں مانتا اللہ کو، نہ کسی ایشور کو، نہ بھگوان کو، سب جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد زلزلہ آیا اور وہ رام 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 چیختے ہوئے باہر نکلا۔ تو جب وہ زلزلہ ختم ہو گیا وہ بیٹھا تو میں حضرت میر صاحب نے پوچھا کہ تم تو کہتے تھے کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، رام کو نہیں مانتا، بھگوان کو نہیں مانتا، یہ کیا بات ہے؟ کہتا نہیں وہ غلطی سے میرے منہ سے نکل آیا تھا۔ اب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی فطرت کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ موجود ہے، مگر وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہوا ہے کہ وہ برائی سے نفرت کرتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر انسان کے قریبی رشتہ دار ہیں، اب اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی برا بولے تو یہ مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، ماں کے ساتھ یا کسی قریبی رشتہ دار کیوں ہے یہ بات۔ یہ مادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برائی کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے اور اچھائی کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی مصیبت اس کے اوپر پڑتی ہے، اور اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی میرے مادہ رکھا ہوا ہے دل میں اور میرے دماغ میں، اور جو اچھائی ہے وہ بھی اس کے دماغ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ابھی ہم حضرت مسیح صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے آ کے دنیا کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا، دنیا مانے یا نہ مانے، خاص طور پہ ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو دہریہ تھے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھ کر، حضور کی صحبت میں رہ کر وہ لوگ اللہ کا قرب حاصل کر چکے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک منشی محمد دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ میں دہریہ تھا، میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے جو یہ دہریہ لوگ تھے سارے، جو بد مذہب والے لوگ تھے
جو اللہ کو بالکل نہیں مانتے تھے، ملحد لوگ تھے، ان کی کتابیں پڑھ کر باوجود مسلمان ہونے کے میرے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے کسی نے براہین احمدیہ پڑھنے کے لیے دے دی۔ میں نے کہا چلو اب میرے پاس اور کوئی کام بھی نہیں، میں یہ کتاب پڑھتا ہوں۔ کہتے جنوری کے دن تھے، 1894 کی بات ہے یہ، تو میں نے وہ کتاب پڑھنی شروع کی، براہین احمدیہ۔ کہتے ہیں جب میں 90 صفحے پہ پہنچا اور اس کا میں نے حاشیہ پڑھا، میری دہریت ساری کافور ہو گئی اور میں اتنا رویا۔ اب وہ جنوری کے دن پنجاب میں سخت سردی کے دن ہوتے، کہتے ہیں میں نے اٹھ کے نہایا اور نہانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں، لیکن اس وقت نہیں اجازت دیتا کہ یہ لوگ جن کی فطرت میں تھوڑی سی نیکی ہوتی ہے، جب اس کو اجاگر کیا جاتا ہے، جب سمجھایا جاتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ آج بھی افراد جماعت کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات، خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہیں، اور اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی کتاب ہستی باری تعالیٰ، اور ایک بہت ہی مفید اور آسان کتاب ہے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارا خدا۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر اس کا مطالعہ کریں گے، خاص طور پر ہستی باری تعالیٰ اور ہمارے خدا کا، بہت جلد ان حقائق کو سمجھ جائیں گے۔ حضرت مسیح صاحب کی کتابیں تھوڑی توجہ چاہتی ہیں، مگر اس کے بعد اگر اگلے مرحلے پر حضرت مسیح السلام کی کتابیں پڑھیں گے، خاص طور پہ 3 کتابیں، ایک تو آئینہ کمالات اسلام ہے، اسلامی اصول کی فلسفی ہے، اور اس کے بعد براہین احمدیہ ہے۔ انسان اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کا قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے، صحیح طور پہ اسے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ زبانی بات نہیں، بلکہ ہزاروں نے، بلکہ لاکھوں نے اس کو آزما کے دیکھا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہستی باری تعالیٰ کے حوالے سے مختلف عقلی دلائل کے بارے میں آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے تفصیلی رنگ میں گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آئندہ ایپیسوڈز میں تخلیق کائنات اور اسی طرح مختلف جو سائنسی ایجادات اور جدید انکشافات ہیں، اور ان تمام علوم کا قرآن مجید میں آج سے 1400 سال قبل اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا ہے، اس کے حوالے سے اور ان تفاصیل کی روشنی میں ہم ہستی باری تعالیٰ کے تعلق سے مزید تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں، خدا تعالیٰ خود ان کی طرف دوڑ کر آتا ہے اور ان کو اپنی جو معرفت ہے وہ عطا کرتا ہے اور ان کو اپنی قرب سے جو ہے وہ نوازتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی معرفت کے حصول میں لگاتار کوشش کرتے رہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے روحانی معیار کو بھی بلند کرتا چلا جاتا ہے اور قرب کے بھی راستے ہمارے لیے ہموار کرتا چلا جاتا ہے۔ اس موقع پر میں سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، وہ پاک زندگی جو گناہ سے بچ کر ملتی ہے، وہ ایک لال تاباں ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، خدا تعالیٰ نے وہ لال تاباں مجھے دیا ہے اور مجھے اس نے مامور کیا ہے کہ میں دنیا کو اس لال تاباں کے حصول کی راہ بتا دوں۔ اس راہ پر چل کر میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہر ایک شخص یقیناً اس کو حاصل کر لے گا، اور وہ ذریعہ اور وہ راہ جس سے یہ ملتا ہے ایک ہی ہے، جس کو خدا کی سچی معرفت کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ مسئلہ بڑا مشکل اور نازک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک مشکل امر پر موقوف ہے۔ فلاسفر، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، آسمان اور زمین کو دیکھ کر اور دوسرے مصنوعات کی ترتیب ابلغ و محکم پر نظر کر کے صرف اتنا بتاتا ہے کہ کوئی صانع ہونا چاہیے، مگر میں اس سے بلند تر مقام پر لے جاتا ہوں اور اپنے ذاتی تجربوں کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا ہے۔
تو ناظرین انشاءاللہ العزیز ہستی باری تعالیٰ کے حوالے سے ہم اپنے آئندہ ایپیسوڈز میں بھی بات کریں گے، مزید تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اور ہمارا اگلا ایپیسوڈ مورخہ 25 اگست 2018 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالعلومان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا